السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ اٹک اور میں ہوں زمرد علوی۔ ناظرین، آج ہم خواجہ نگر حسن ابدال حضرت خواجہ رحم الدین چشتی صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور ان کی زندگی کے چند چیدہ واقعات کو 5 کی اس سکرین میں قید کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، خواجہ رحم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی ہجری بمطابق 1876 عیسوی ماہ محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک موضع ببرکی تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک میں ایک نیک سیرت اور خدا ترس بزرگ جناب ملک محمد نور کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد اور والد گرامی کا تعلق ایک زمیندار خاندان اور قبیلہ سے تھا۔ آپ کی عمر ابھی صرف 3 سال ہی تھی کہ آپ کے والد گرامی کو خالق حقیقی کا بلاوا آ گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھالی۔ جب آپ کی عمر عزیز ابھی 4 سال ہی تھی، مکتب میں داخل ہو کر قرآن پاک اور دینی تعلیم پر پوری توجہ دے کر کم عمری میں ہی آپ نے دین اسلام کی بنیادی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ بچپن میں دینی علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر بار کا کام خود کرتے تھے۔ والد گرامی کے ترکہ میں جو زمین ملی تھی اس کی کاشت خود فرماتے۔ آپ کے والد گرامی کا چھوڑا ہوا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی تھا جسے آپ خود چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتے تھے۔ بکریوں کا ریوڑ کھیڑی مار پہاڑ کے سبزہ زاروں میں اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کرتا اور آپ ایک طرف بیٹھ کر یاد خدا میں مشغول ہو جاتے اور اپنا تمام وقت عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے۔ جب آپ کی عمر 18 برس ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو داغ مفارقت دے کر مالک حقیقی سے جا ملی تو آپ دنیا میں اکیلے رہ گئے اور ہر وقت والدہ محترمہ کی جدائی کا صدمہ آپ کے دل میں رہنے لگا۔ کیونکہ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے تھے، والدہ کی رحلت کے بعد آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگی تو آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا اور انگریز گورنمنٹ کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فوج میں بھرتی کے بعد آپ کی پلٹون ملایا چلی گئی، وہاں پر نوکری شروع کر دی۔ 10 سال انگریز سرکار کی نوکری کرنے کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ بحری راستے سے براستہ بمبئی اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر شریف حاضری کے موقع پر آپ کی طبیعت میں اس قدر اضطراب و ہیجان پیدا ہوا کہ جذب کی وجہ سے آپ پر مجذوبیت طاری ہو گئی۔ آپ کے پاس جو سامان اور زادِ راہ تھا وہ آپ نے تمام کا تمام اجمیر شریف کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے لباس کی
کپڑے بھی فقراء میں تقسیم کر دیے اور خود صرف ایک لنگوٹ اور ایک کمبلی پر اکتفا کیا۔ 2 سال اجمیر شریف گزارنے کے بعد آپ نے رخت سفر باندھا اور کلیر شریف حضرت مخدوم علاء الدین علی صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ کلیر شریف میں قیام کے زمانے میں آپ کے جسم پر ایک کپڑا یعنی آپ کا کمبل ساڑی کی طرح لپٹا ہوا ہوتا تھا، جس سے آپ کا بدن ڈھکا ہوا رہتا تھا۔ کلیر شریف سے واپسی کے بعد راستے میں آپ نے پاک پتن شریف میں حاضری دی اور اس کے بعد اپنے آبائی قصبہ ببرکی نزدوا گاؤں تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک میں تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے ایک خوبصورت مسجد اور لنگر خانہ تعمیر کروایا۔ درویشوں کا یہ قافلہ جب ببرکی میں پہنچا تو اپنے خدام سے فرمایا کہ میرے لیے ایک چراگاہ تعمیر کی جائے، یہاں پر میں چلا کشی کروں گا۔ ایک قبر کی شکل میں لمبی سی سرنگ کھودی جائے۔ سرنگ کے آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کروایا اور اس کے درمیان میں قبر بنائی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق ایک لمبی سی سرنگ کھودی گئی، آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس میں ایک گہری قبر کھودی گئی۔ اس روز خواجہ رحم الدین صابری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کشی کے لیے اس سرنگ میں بیٹھنا تھا۔ آپ سرکار چلاگاہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے خادم خاص سے فرمایا، جس دن وضو والا لوٹا پانی سے بھرا ہوا ملے تو سمجھ لینا کہ خواجہ رحم الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ حاجی فضل الہی صابری مرحوم فرماتے ہیں کہ جب 40 روز پورے ہوئے تو میں اپنے چند پیر بھائیوں کے ہمراہ آپ کی چراگاہ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے قدموں سے چل کر باہر نہیں آ سکتے تھے، یہاں تک کہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا۔ ہم آپ کو چراگاہ سے باہر لے کر آئے، پھر آپ کو پانی پلانے کے لیے روئی گیلی کر کے آپ کے ہونٹوں سے لگاتے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ کی طبیعت بحال ہونے لگی اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ چلا کشی کے بعد جب آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو دوبارہ اجمیر شریف تشریف لے گئے اور وہاں حاضری دی اور پھر واپس آ گئے۔ آپ اپنے آبائی گاؤں ببرکی میں تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ اس وقت قریب کی بڑی آبادی حسن ابدال کسی مرد درویش سے خالی تھی۔ حسن ابدال میں زیادہ آبادی ہندو اور سکھوں کی تھی۔ ہزارہ روڈ پر ریلوے اسٹیشن سے پہلے آپ نے ایک ہندو سے کچھ جگہ خریدی اور اس جگہ پر درویشوں کے لیے کمرے تعمیر کروائے اور پانی کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی
جہاں آج بھی زائرین اور اہل محلہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور شب و روز اس مسجد میں درود و سلام کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے ایک لنگر خانہ آج بھی قائم ہے اور جس کو اس وقت کے گدی نشین علاء الدین صاحب ہینڈل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہر خانقاہ، ہر دربار میں یہ لنگر خانہ کی رسم چلتی ہے اور یہاں بھی جب بھی کوئی زائر آئے، کوئی بھوکا آئے، اس کو کھانا ضرور ملتا ہے۔ ناظرین، ہمارے درباروں کی اور خانگاہوں کی یہی ایک روایت جو آج بھی قدیم طرز پر قائم ہے۔ آپ کا وصال باکمال 23 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 1368 ہجری بے مطابق 1948 عیسوی کو ہوا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔